آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں اور ان کا موڈ اور مزاج اچھا ہوتا ہے اور لوگوں کو ان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو پھر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا، لیکن جب شراب پی کے بھی ان کا موڈ بہت خراب رہنا لگے اور وہ بہت تلخی کا مظاہرہ کرنے لگیں تو پھر اس سے نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگر فیملی ممبرز یعنی اگر مریض کی بیوی یا والدین کوئی نہ کوئی ایجوکیشنل رستہ اختیار کریں، کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو اس علم سے آراستہ کریں کہ نشے کی بیماری ہوتی کیا ہے۔ جیسے اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ نشہ کرنا یا شراب پینا مسئلہ ہے، مریض سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے، کیونکہ وہ اس لیے نشہ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کوئی مصیبت میں پھنسے، اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میرا جو خراب موڈ ہے وہ اچھا ہو جائے، اور کافی عرصے تک وہ ایسا ہوتا بھی رہتا ہے جب تک کہ نشے کی بیماری نہیں آتی، جو کہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ یعنی جسمانی طور پر اگر کوئی نشہ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اتنی زیادہ مصیبتیں نہیں آتی، لیکن جب کوئی جسمانی طور پر نشہ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور پھر بھی نشہ کرتا ہے تو پھر بہت بربادی ہوتی ہے۔ نشے کی بیماری سے نکلنے کے لیے بنیادی جدوجہد اسی کو کرنی ہے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس کی خاطر ایکسرسائز نہیں کر سکتے، آپ اس کی خاطر کھا پی نہیں سکتے، آپ اس کی خاطر اپنا علم نہیں بڑھا سکتے، آپ اپنی خاطر اپنا علم بڑھا سکتے ہیں تاکہ آپ روگی نہ ہوں۔ جب کوئی اہل خانہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مریض نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اور ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو وہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، کہتے کوئی نہیں بس ان قریب یہ چھوڑ ہی دے گا، کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مدد کے خیال سے ہی انہیں اس مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے اور انہیں بہت بے چینی ہونے لگتی ہے۔ شراب کے زیر اثر ہونا اور بات ہے، لیکن الکوہلزم میں الڈیہائیڈ کے زیر اثر ہونا بالکل دوسری بات ہے۔ لیکن لکیر کھینچنے کا کوئی بندوبست کسی عام گھرانے میں نہیں ہوتا کہ یہ شراب پینے کا معاملہ ہے یا یہ بلا نوشی یا الکوہلزم کا معاملہ ہے۔